إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایک اہم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اس دنیا میں جا کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ہم اسے صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر دیں۔ عبادت کا کوئی بھی کام ہو ہم اسے صرف ایک اللہ کے لیے کریں۔ اور بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم اسلام جیسی نعمت سے مالا مال ہیں، اور آج ہمارے دلوں میں جو تقویٰ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تبلیغ، ان کی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم اللہ سے ڈر پا رہے ہیں، آج ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی محنت ہے۔ تو درود و سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام حاضرین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، چاہے ہم بھیڑ میں ہوں، محفل میں ہوں یا مجلس میں ہوں، ہر جگہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ برادران اسلام،
نکاح ایک ایسا فریضہ ہے اسلام میں جسے اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نکاح کرنا اس کی نگاہوں کو پست رکھے گا، اس کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھیں گی نہیں اور اس کی نگاہیں پست رہیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نگاہوں کے پست رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کو اس طرح سے بکھرتا ہوا نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنی شہوتوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ انسان کے دماغ میں شہوت داخل ہونے کا سب سے اولین راستہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہو، شادی کی استطاعت چاہے وہ مردانگی قوت ہو، چاہے وہ نان و نفقے کی استطاعت ہو، مال و دولت کی استطاعت ہو، دونوں استطاعتیں اگر انسان کے پاس موجود ہیں تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ تو اس کا ایک فائدہ بتایا کہ اس سے اس کی نگاہیں پست ہوں گی۔ دوسرا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا بہت اہم سبب ہوگا یہ شادی کر لینا۔ برادران اسلام، اس اہم فریضے کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت میں سے ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ چاہے کسی بھی مجلس میں ہوں، چاہے ہم سوشل میڈیا پہ ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو اگر ہم شادی بیاہ کے مسائل کو لے کر کے اگر ہم مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم اسے ہنسی اور ٹھٹھے کا سامان بناتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمارے رسول کی سنت ہے۔ ہمارے رسول ہی پہ کیا موقوف؟ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، ان سب کے پاس بیویاں ہوتی تھی، ان سب کے پاس بچے اور ذریت ہوتی تھی۔ تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ایسی صورت میں اس نکاح کے تئیں ہم کو بہت زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے بہت سارے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ محبت والی عورت اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے میں امتوں کے درمیان تمہاری تعداد پہ فخر کروں گا۔ تو یہاں ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ نکاح، یہ شادی انسانی جو برادری ہے، بنی نوع انسان کی بقا اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی جو نفری قوت ہے وہ دنیا کی تمام قوتوں سے الحمدللہ اچھی ہے، اور اس کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں نکاح جیسے فطری کام پر ابھارا ہے اور اس کے سلسلے میں ہمیں ترغیب دی ہے۔ تو اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بقا کا ایک بہت بنیادی ذریعہ نکاح ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اور یہ نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کا کلمہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی شرطوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ نکاح کی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج، کہ سب سے زیادہ وہ شرط جس کو تم پورا کرتے ہو وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم عورتوں کی شرمگاہ حلال کرتے ہو، یعنی وہ مہر کی شرط ہے۔ تو ایک شخص جب مہر ادا کرتا ہے تو اس مہر کے ذریعے سے
اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی شرط ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق شروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ سب سے اہم اور سب سے بڑی شرط یہ ہے جس کو تمہیں ادا کرنا چاہیے، وہ نکاح کی شرط ہے، یعنی مہر کی ادائیگی کی شرط ہے۔ تو ایسی صورت میں نکاح کی اہمیت یہاں پر بھی اجاگر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا لوگوں کو اس اہم فریضے کی جانب ابھارا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نکاح کو روزی میں برکت کا بہت اہم ذریعہ بتایا ہے اور سبب بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے بن بیاہے نوجوانوں کی شادی کر دیا کرو، اور اسی طرح سے تمہارے غلاموں میں سے یا تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کی بھی شادی کر دیا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، ان کو بے نیاز کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ اس سلسلے میں ہم کسی بھی قسم کی تاخیر نہ کریں، اس سلسلے میں ہم اس مسئلے کو بہت زیادہ ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اس جانب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے ہم اس بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ تو نکاح کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ آج اسلامی تعلیمات سے نکاح کا فریضہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ فریضہ جو اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ تھا، یہ آج ریاکاری اور فضول خرچی اور اسی طرح سے دکھاوے اور نمود کا ایک تہوار بن کے رہ گیا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اس طرح سے ریا نمود کا سبب بن جاتی ہے، جہاں لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، جہاں لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو، نکاح کا یہ فریضہ جو بہت ہی آسان تھا اور اسلام کی نظروں میں بہت ہی فطری تھا، وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب نکاح مشکل ہوتا جاتا ہے تو نکاح کا جو دشمن ہے، نکاح کی جو ضد ہے، وہ بدکاری اور زناکاری دنیا میں آسان اور عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے میں آنے والی تمام مشکلات کو دور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، یعنی برکت کے لحاظ سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں خرچہ کم ہو، جس نکاح میں خرچہ بہت ہی آسان ہو، بہت ہی معمولی ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر بابرکت نکاح، اگر ہم کامیاب شادی کے بارے میں اپنے دل میں پوچھتے ہیں کہ کامیاب شادی کیا ہو سکتی ہے، بابرکت رشتہ کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ ایک عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ کسی عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اسے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو آگے مخاطب ہو کر کے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی آپ نے اس وقت موجود معاشرے
کے بارے میں آپ ہم کو بتایا کہ عورتوں سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے. حسن و جمال کی وجہ سے، یعنی دنیا میں مختلف قومیں ایسی ہیں جو حسن و جمال کو مقدم رکھتی ہیں، مثلا نصارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں شادی مال اور دولت کو دیکھ کر کے کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے عربوں کے ہاں جو جاہلی معاشرہ تھا اس میں حسب و نسب کو سبب بنا کر کے شادی کی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سب چکروں کے پیچھے پڑنے سے اچھا ہے کہ تم دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اذا خطب احدكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے تمہارے پاس، یعنی تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس رشتہ لے کر کے آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو، یعنی اس کا دین اس کا اخلاق پسندیدہ ہے، تو ایسی صورت میں تم اس کی شادی کر دیا کرو. دیکھیے آپ یہ سمجھیں نکاح کی آسانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے قدم اٹھائے ہیں، کتنی ساری ترغیب دی ہے، اور کتنی اہم ایک ٹیکنیک بتائی ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی ایسا رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین سے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو ایسی صورت میں اس سے شادی کر دیا کرو. آگے آپ نے کیا فرمایا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس اللہ کی زمین پر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ برائی کی طرح گامزن صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، یا وہ جہاں چاہتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ری ایکشن میں یا اسی طرح سے وہ کسی اور غم و غصے میں وہ نکلتے ہیں برائی کے راستوں پر. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اخلاق کو مقدم کریں اور دین اور اخلاق کو ترجیح دیں اپنے بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بہنوں کی شادی کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت ہی فطری بنایا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا تم اعلان کیا کرو تاکہ نکاح زیادہ سے زیادہ آسان ہو. اعلان سے نکاح آسان کیسے ہوگا؟ کیونکہ جس چیز کا معاشرے میں چلن ہوتا ہے، جو چیز معاشرے میں کھلم کھلا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو جب آپ نکاح کا اعلان کریں گے تو وہ معاشرے میں آسان ہوگی. اور اسی طرح سے بدکاری وغیرہ کے راستے ہمیشہ خفیہ ہوتے ہیں. تو نکاح کے اعلان سے بدکاری میں اور اس اہم فریضے میں ایک بہت بڑا فرق ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کریں. اور آپ دیکھیں کہ ایک نکاح کے لیے ہم دنیا میں جتنے تام جھام کرتے ہیں، اگر ہم ان پر نظر دوڑائیں تو شریعت میں ایک خطبہ ہے کہ ایک خطبہ دے کر کے مولانا صاحب کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایجاب و قبول کراتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا، اور 2 گواہ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نکاح کے 2 رکن ہیں اور 2 شرط ہیں، یعنی 4 چیزوں سے نکاح ہو جاتا ہے. ایک لڑکی ہونی چاہیے، ایک لڑکا، اور دونوں کی رضامندی، یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور اسی طرح سے ایک ولی ہونا چاہیے اور 2 عادل گواہ. ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے. تو کس قدر اسلام نے آسان طریقہ بتایا ہے نکاح کا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی خطبہ دیتا ہے تو یہ سب مستحب ہے، لیکن اگر شرط اور رکن دیکھیں تو یہی 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں تاکہ وہ لوگوں کو اختیار کرنے میں آسانی ہو. آج ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری زندگیاں
بہت ساری زندگیاں انہی شادی بیاہ کے مسائل میں پھنس کر کے وہ غلط ٹریک پہ چلی جاتی ہیں. کوئی کہیں جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اور کوئی اور کہیں جا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں خالص دین کی روشنی میں، ہمارا دین ہماری کتابوں میں، موٹی موٹی کتابوں میں بند ہو کے رہ جائے گا. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے نکاح کو، اپنے شادی بیاہ کو غیروں کے طریقے پہ منائیں گے، غیروں کے طریقے پہ منائیں گے. پھر غیروں کے ہاں دنیا بھر کی رسمیں ہیں، جہیز ہے، بارات ہے، اور نہ جانے مدنی کی کیسی کیسی رسمیں ہیں، ان سب رسموں کو ادا کریں گے. کیونکہ جب آپ اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ دنیا کے مختلف چوچلوں کی طرف دیکھیں گے اور اسے اپنائیں گے. اور پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر کبھی شادی ناکام ہوئی، اگر کوئی شوہر بیوی کے درمیان ٹینشن اٹھا تو لوگ غلط راستے پہ نکل جائیں گے. اور ایسی صورت میں ایک بہت ہی بھیانک تصویر مسلم معاشرے کی لوگوں کے سامنے آئے گی. لوگ رشک کیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے ہاں شادیاں رسوم و رواج سے بھری ہوئی تھیں، وہ لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی شادیاں کتنی آسان ہوتی ہیں، ان کی عائلی زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اپنے اس پہلے والے معاملے کی طرف لوٹیں اور اپنے دین کو لازم پکڑیں اور شادی بیاہ اور نکاح کے مسائل کو جس قدر ہو سکے آسان بنائیں. اسی طرح سے نکاح کے دن کسی بھی قسم کے کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نکاح کے دن بچی کے گھر والے کسی کھانے کا اہتمام کریں. یہ بھی ایک دین میں آسانی ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے اوپر ایک سختی مسلط کر دی اور نکاح والے دن بچی کے گھر والے کھانا کھلواتے ہیں اور اس کے بعد پرتکلف بارات جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیمات سے دور، باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم پر مسلط ہو گئی ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اور یہ عملی اقدام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان رسوم و رواج سے بچ سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللہ اکبر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، نکاح کے بعد شوہر بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں اسلام کے جو رہنما اصول ہیں، ان رہنما اصول کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ایک خوشگوار اور اچھی زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے. جو اسلامی تعلیمات شوہر کے حقوق الگ، بیوی کے حقوق الگ، اور ان میں سے کس کو کیا درجہ حاصل ہے وہ تمام درجہ اسلام ہی عطا کرتا ہے. ورنہ جو لوگ ان تعلیمات سے دور ہیں، ان کے یہاں کیا حشر ہے کہ وہ بیوی ایک طرف الگ کما کر کے اپنے آپ کو شوہر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری طرف شوہر جو ایک اس کی رجولیت ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور اس قدر ایسے معاشروں میں ٹکراؤ سامنے آتا ہے کہ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، ازدواجی زندگی کو ہم خوشگوار کیسے بنائیں، اس سلسلے میں کچھ اہم اصول ہیں جس کو رکھنے کی کوشش کروں گا.
اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے طریقے پر زندگی گزارو، تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت کے ساتھ اچھے طریقے پر ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، اگر کسی سبب سے تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی میں اللہ رب العالمین بہت ساری بھلائیاں پیدا کر دے۔ یعنی جس عورت کو تم ناپسند کرتے ہو کسی سبب کی وجہ سے، ایک سبب یا دو سبب کی وجہ سے، ممکن ہے اللہ رب العالمین اسی کے اندر ایسی بھلائی پیدا کر دے، اس سے ایسی اولادیں پیدا ہو جائیں، اس سے آپ کا گھر ایسا بن جائے کہ آپ کو ایک بہت بڑا خیر اور ایک بہت بڑی بھلائی مل جائے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو ناپسند نہ کرے۔ آپ نے آگے فرمایا فَإِن رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا، اگر وہ مسلمان مرد اس مسلمان عورت کے اندر کسی بات کو ناپسند کرتا ہے، رَضِيَ مِنْهَا آخر، تو ممکن ہے وہ اس کی کسی بات پہ خوش بھی ہوتا ہو۔ تو ایسی صورت میں اس دیواجی زندگی میں ہمیں ناپسندیدگی کے جو نقاط ہیں، ناپسندیدگی کے جو پوائنٹ ہیں، ان کو نظر انداز کر کے وہ نقاط اور وہ پوائنٹ کتنے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہو سکتے ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم اصول ہے کہ اس دیواجی زندگی میں ناپسندیدگی کے پہلوؤں کو دبا کر کے پسندیدہ پہلوؤں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ابھارنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے ضرورت بنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کے دو پہیے، کہ یہ زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے، ایک پہیہ ٹوٹ جائے تو دوسرا پہیہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی عورتیں تم مردوں کے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس ایک جسم چاہتا ہے اور ایک جسم ایسے ہی ایک لباس چاہتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ اگر لباس کسی جسم پر نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ چاہے لباس کو ایک ہینگر ہی کی ضرورت پڑے لیکن اس کو ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی ایک جسم اگر بغیر لباس کے ہو تو وہ جو ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت ہی بیکار سا جسم ہوتا ہے جس کے اوپر لباس نہ ہو، اس کی زینت نہ ہو۔ تو یہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام میں عورتوں کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ ہے النساء شقائق الرجال، کہ یہ عورتیں مردوں کا ایک حصہ ہیں۔ شقیق کہتے ہیں سر کے آدھے حصے کو، یعنی اس سماج کا آدھا حصہ عورتیں ہیں و آدھا حصہ مرد ہیں۔ اس قدر اسلام نے دونوں کو سماج کا آدھا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک رہنما اصول بتایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح سے ان کے لیے حقوق ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر کچھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ سب کیسے ہیں؟ بالمعروف، بھلائی کے طریقے پر۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، بہت سارے لوگ عورتوں کے حقوق کو لے کر کے اس آیت کریمہ کو اپنے نقد اور اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
اس وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے پر بہت ساری وجہوں سے فضیلت دی ہے. انسانوں میں اللہ رب العالمین نے، حتیٰ کہ نبیوں میں ایک نبی کو دوسرے نبی پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے. تو ایسے ہی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ رب العالمین کئی وجہوں سے کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ ان وجہوں سے ہے جو اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. اور دوسری فضیلت کی وجہ کیا بتایا؟ اس کو ذمہ دار ہونے کی وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرے اس کے ذمہ دار ہونے، حاکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو گھر کی ذمہ داری مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو قوام بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. یعنی آپ کا ایک چہرہ باہر ہو تو دوسرا چہرہ اندر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جیسے اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے سفر میں اور اپنے دوستوں کے درمیان خیر اور اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی آپ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں تب آپ حقیقی معنوں میں اچھے ہیں. ورنہ آپ باہر تو اچھے رہیں اور اپنے گھر میں جا کر کے سخت اور شدید اور کرخت ہو جائیں تو یہ خیر اور اچھائی کا ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو ان کی گھریلو زندگی کیسے ہوا کرتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جب گھر میں آتے تھے تو گھر میں اپنے گھر والوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، وہ گھر کا کام کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کی مدد کرتے تھے. تو یہ مرد کو اپنی کسر شان نہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ گھر والوں کا ہاتھ بٹا دے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا درجہ بتاتے ہوئے عورت کے تئیں کہ لو کنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی آدمی کو اجازت دیتا کہ وہ غیر اللہ کا سجدہ کرے، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اجازت دیتا کہ اس کے لیے سجدہ کرے، تو میں ایک عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اجازت ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کے سیگے کے ساتھ کہا کہ اگر میں اجازت دیتا تو، یعنی اجازت ہے نہیں. تو یہاں پر صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شوہر کا مقام اس کے اہل و عیال کے نزدیک کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق زوجها حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی عورت اپنے رب اللہ رب العالمین کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے اور اسی طرح سے رمضان کی مہینے کا روزہ رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، تو آخرت میں اس سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں سے چاہو. تو یہ وہ رہنما اصول ہیں جو خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تاکہ ہم دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق کس انداز میں بیان کیے ہیں، اور ایک اچھا معاشرہ اور شوہر و بیوی کے درمیان ایک خوشگوار زندگی کن اصولوں سے آتی. تو خوشگوار زندگی انہی اسلامی تعلیمات کی وجہ سے آتی ہے. ورنہ جو معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار کون ہے، گھر کون چلا رہا ہے، اور اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ دو مرد اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ٹکراؤ کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم
جو شوہر کا مقام ہے وہ شوہر کو دیں، اور جو عورت کا مقام ہے، بیوی کا مقام ہے، وہ بیوی کو دیں۔ کسی قسم کی افراط و تفریط سے بچیں۔ آج بہت سارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان گھروں کا چین و سکون ٹوٹ رہا ہے۔ جیسے ہم نے نکاح کے بارے میں دیکھا کہ ہم نکاح بہت سارے رسوم و رواج سے ہم نے بھر دیا ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی عائلی اور ازدواجی زندگی کو دنیا کی مختلف قوموں کے رسوم و رواج سے بھر دیا ہے، تو آج ہماری ازدواجی زندگی کا چین و سکون بھی مٹ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہترین قابل نمونہ زندگی گزار کے ہم کو بتائی ہے، ہم آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اپنے لیے اسوہ بنائیں، اور اسی سے ہماری زندگیوں میں چین و سکون آئے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو لوگ اپنی ازدواجی زندگیوں میں کسی مسئلے کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین جلد از جلد ان کے مسئلے کا حل فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں بھی جس پریشانی میں ہوں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو غیب سے انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو بے نیازی میں اور مالداری میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان و اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.